پہلگام حادثے کے بعد تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان تناؤ جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے اور اتنی بڑھ چکی ہے کہ دونوں کے سروں پر جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ آج ہم اس صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اس واقعے کا جو سب سے خوفناک جو نتیجہ نکلا ہے، جو ایفیکٹ نکلا ہے، اور وہ ہے سندھ طاس معاہدے کا خاتمہ۔ اور یہ ہے وہ جو سب سے بڑی بات ہے جو کہ انڈیا نے باقاعدہ دھمکی لگا دی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، بھارت اور پاکستان کے درمیان پانی کی تقسیم کا ایک معاہدہ ہے جس پر 1960 میں ورلڈ بینک کی ثالثی سے دستخط ہوئے تھے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں کا پانی دونوں ممالک کے درمیان کس طرح مشترک ہے۔ متعدد جنگوں اور سیاسی تناؤ کے باوجود یہ معاہدہ نافذ العمل ہے، جس سے یہ دنیا کے سب سے کامیاب بین الرجیم آبی معاہدوں میں سے ایک ہے۔ اب ذکر ہو جائے اس کا تاریخی پس منظر۔ تو 1947 سے پہلے دریائے سندھ کا طاس جدید دور کے ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور چین کے کچھ حصوں پر محیط تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی حکومت کے تحت زیر انتظام تھا۔ پنجاب اور سندھ میں ایک وسیع نہری آبپاشی کا نظام بنایا گیا جس سے خطہ زرعی طور پر خوشحال ہوا۔ اپریل 1948 میں بھارت نے کچھ پاکستانی نہروں کا پانی روک دیا، جس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ عارضی معاہدہ ہوا، لیکن پاکستان نے مستقل حل کا مطالبہ کیا۔ بھارت اور پاکستان نے براہ راست مذاکرات کی کوشش کی، لیکن باہمی عدم اعتماد کی وجہ سے ناکام رہے۔ پاکستان کو خدشہ تھا کہ بھارت پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا۔ بھارت دریاؤں کو اپنی آبپاشی اور پن بجلی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ورلڈ بینک تب IBRD یعنی انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ نے 1952 میں ثالثی کی پیشکش کی۔ اب پانی کی تقسیم کا فارمولہ جو تجویز کیا گیا تو وہ یہ تھا، مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج یہ ہندوستان کو ملنے تھے، اور مغربی دریا یعنی سندھ، جہلم، چناب پاکستان کو۔ دونوں فریقوں نے اتفاق کرنے سے پہلے برسوں تک بات چیت کی۔ 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں یہ دستخط ہوئے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اس وقت جواہر لال نہرو تھے اور پاکستان سے اس وقت صدر ایوب خان تھے۔ ورلڈ بینک ایلف اس کے نائب صدر جو تھے وہ بھی اس میں موجود تھے۔ اسی طرح سے جو ڈیم بنے، منگلا ڈیم، جہلم، تربیلا ڈیم، انڈس۔ اس کے بعد ایک مستقل انڈس کمیشن بنایا گیا، ایک دو طرفہ ادارہ جس میں دونوں ممالک کے حکام شامل تھے۔ ڈیٹا کے تبادلے، منصوبوں پر تبادلہ خیال اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے سالانہ میٹنگ ہوتی ہے۔ بڑے تنازعات اور حل۔ بھارت نے دریائے چناب پر ڈیم بنایا، پاکستان نے اعتراض، اور یہ ڈیم تھا بگڈیہار ڈیم۔ پاکستان نے دریائے جہلم پر بھارت کے کشن گنگا ڈیم پر اعتراض کیا۔ 2016 کے اڑی حملے کے بعد بھارت نے معاہدے پر نظر ثانی کرنے پر غور کیا، اور 2019 کے پلوامہ حملے کے نتیجے میں پانی کی پابندیوں کی بات ہوئی، لیکن معاہدہ برقرار رہا۔ متعدد جنگوں سے بچ گئے، 1965، 1971، 1999 کارگل۔ تنازعات کا مؤثر حل، غیر جانبدار ماہر ثالثی۔ سیاسی دشمنی کے باوجود پانی کی جنگوں کو روکا۔ چیلنجز: گلیشیئر پگھلنا، آبادی میں اضافہ، پانی کی طلب میں اضافہ۔ بھارت اور پاکستان اب بھی اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن کشیدگی برقرار ہے۔ نئے ہائیڈرو پروجیکٹس بھارت اور پانی کی کمی پاکستان تعلقات کو کشیدہ کر رہے ہیں۔ دوبارہ مذاکرات کا امکان نہیں،
लेकिन बेहतर ताउन की ज़रूरत है। और इसका नतीजा क्या निकला कि सिंध ताश मुआहदा हरीफों के दरमियान ताउन की एक नादिर मिसाल रही है। तनाज़ात के बावजूद दोनों ममालिक इलाकाई इस्तेकाम के लिए इसकी अहमियत को तस्लीम करते हैं। इसकी बका साबित करती है कि पानी की तकसीम सियासी तनाज़ात को ख़त्म कर सकती है, लेकिन मुस्तक़बिल के चैलेंजेस इसकी लचक का इम्तहान लेंगे। अब वही बात होगी, आपने अभी सुना कि ये है सिंध ताश मुआहदे की एक ब्रीफ हिस्ट्री और उसकी कुछ जो क्लॉजेज हैं वो मैंने आपके सामने रखी। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि भारत ने जो धमकी लगाई है सिंध ताश मुआहदे को तोड़ना, एक तो पहले तो क्योंकि ये आर्मी मुआहदा है और उसमें बहुत से सालिस हैं, मीडिएटर्स हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें वो सारे ताकतवर मुल्क शामिल हैं। तो पहले तो इंडिया जो है वो यकतरफा तौर पर ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने ऐसा किया भी तो ये एक बहुत बड़े बहरान को जन्म देगा और वो अभी दे चुका है। और मेरा ख्याल है कि अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से जो सेन वॉइसेस हैं, जो अक्लमंद आवाज़ें हैं, उनको अब उठना होगा। कहीं ये ना हो कि देर हो जाए, और अगर देर हो गई तो फिर दोनों मुल्कों में से कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपसे गुजारिश है कि ये सिंध ताश मुआहदा था, इसको सामने रखें और इसको देखते हुए अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत ने ये धमकी क्यों लगाई है, क्योंकि पाकिस्तान को शदीद किल्लत है पानी की, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के लिए क्रिएट हो सकता है वो पानी रोकने से हो सकता है, और ये वो उसने चाल चली है, और मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को अब ये समझना होगा। बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और फिर आप नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आसिम शुजाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।